آج وزیر اعظم صاحب نے آپ لوگوں کو ٹاسک دیا ہے کہ جی ان کو ایکسپوز کریں. یہ جو بھارت والی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بہت پرانا موقف ہو گیا یہ غداری کا اور ایک دشمن ملک کے ساتھ تعلقات ہمارے اسٹیبلش کرنے کا، اس میں کچھ ہے نہیں. بھارت کا بہت پرانا نیکسس جو ہے وہ اب کھل کے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا نا. کیا ہے کلبھوشن یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ کل ہوتی ہے اور جو سازش ہوتی ہے جیسے ایس سی پی کا آپ نے ابھی دیکھا ڈیٹا چوری ہوا، وہ میجر غورو جو ہے را کا وہ چیخ چیخ کے اپنی ویڈیوز دے رہا ہے کہ وہ پاکستانی مجھے دے رہے ہیں، اور اس میں ایک رپورٹ کو شائع ہونے والی ہے وہ کچھ دنوں میں، کچھ اس کے اندر لیگل ایشوز ہیں، اس کے اوپر اسٹے آرڈرز بھی لیے جا رہے ہیں. وہ نیکسس آپ کو ملے گا نا. آج وزیر اعظم صاحب نے آپ لوگوں کو ٹاسک دیا ہے کہ جی ان کو ایکسپوز کریں. یہ جو بھارت والی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بہت پرانا موقف ہو گیا یہ غداری کا اور ایک دشمن ملک کے ساتھ تعلقات ہمارے اسٹیبلش کرنے کا، اس میں کچھ ہے نہیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ بھارت کا بہت پرانا نیکسس جو ہے وہ اب کھل کے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا نا. جب آپ اداروں کو ہٹ کریں گے تو جب اس ٹائپ کی سچویشن ہو جائے تو آپ کو کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیا کا نیریٹو کیا ہے. کلبھوشن یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ کلبھوشن یہی سب کام کرنے آیا تھا نا، انریسٹ. اگر تو یہ ہوتا کہ وہ اس کو بھی باقی اداروں کی طرح قابو کر لیتے، فوج کو بھی اور عدلیہ کو بھی. آپ دیکھیں نا فوج کو تو قابو نہیں کر سکے. عدلیہ بہت دفعہ کوشش کی، ایک دفعہ نہیں. دیکھیں نا کرامت سے آپ لے لیں، آپ مشرف سے لے لیں. آج آپ وزیر اعظم نے کیا ہدایت کی ہے؟ یہ جو ٹاسک دیا ہے کہ جی کرپٹ رہنما ہیں اپوزیشن کے، ان کو ایکسپوز کریں، ان کا نیکسس کس طریقے سے آپ کریں گے؟ آپ لوگ ٹاک شوز میں میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنسز کے اندر یہ بات کریں گے یا آپ لوگوں کے پاس کوئی شواہد بھی ہیں؟ دیکھیں نہ تو رشوت کا پے آرڈر ہوتا ہے، نہ قتل کی ویڈیو ہوتی ہے، اور جو سازش ہوتی ہے جیسے ایس سی پی کا آپ نے ابھی دیکھا ڈیٹا چوری ہوا، وہ میجر غورو جو ہے را کا وہ چیخ چیخ کے اپنی ویڈیوز دے رہا ہے کہ وہ پاکستانی مجھے دے رہے ہیں، اور اس میں ایک رپورٹ کو شائع ہونے والی ہے وہ کچھ دنوں میں، کچھ اس کے اندر لیگل ایشوز ہیں، اس کے اوپر اسٹے آرڈرز بھی لیے جا رہے ہیں. وہ نیکسس آپ کو ملے گا نا. وہ نیکسس آپ کو، مجھے ایک بات بتائیں نا، نواز شریف کے بیانیے کے بعد انڈین میڈیا سیلیبریٹ کر رہا ہے. کیوں سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. پلس یہ کہ نواز شریف کو کہیں کہ وہ یہاں آئے انقلابی بنے، وہاں وہ بیٹھے ہوئے خود اپنے مے فیئر کے فلیٹ کے اندر، یہاں لوگوں کے ڈنڈے لاٹھی. بٹ آپ کو نہیں لگ رہا کہ وزیر اعظم دیکھیں پرائم منسٹر جو اتنی اہم پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ملک کا چیف ایگزیکٹو، وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے ان کے پاس ایسے کوئی شواہد ہوں گے، کوئی چیزیں ہوں گی نواز شریف کے لنکیجز کے حوالے سے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم جب واشنگٹن میں عمران خان تھے تو ان کی ایک میں اس کا جب یہ وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہماری آئی نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے کہنے پہ جہادی تیار کیے، تو انڈیا کا تو اس سے بڑا بیانیہ آج تک اور ہے ہی نہیں کہ پاکستان نے جہادی تیار کی. اگر ہندوستان کے کسی بیانیے کو کسی نے تقویت دی ہے وہ تو عمران خان نے دی ہے. تو کیا میں اب ان کے اوپر غداری کی سند طاری کروں اور بتاؤں کہ یہ غدار ہے؟ تو بیچ میں سے یہ اس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بڑی جماعتیں ہیں وہ جو اکٹھی ہوئی ہیں اپوزیشن کی، ان کا یہ الائنس خراب نہ ہو، اسی لیے نواز شریف صاحب نے ان کے بیان کی تردید بھی کی اور شاید ان کو اسی لیے معافی بھی مانگنی پڑی. نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، ایک سختی ہے رویے کے اندر. اوبیسلی میڈیا پر ان کی تقاریر اب ہم نہیں دکھا سکتے. پیمرا کی طرف سے یہ واضح ہدایات ہیں کہ جو بھی پروکلیمڈ اوفینڈرز ہیں، ایبسکانڈرز ہیں، ان کی تقاریر نہیں دکھائی جا سکیں گی. اور اب تو خود اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو واپس آنے کے لیے کہہ رہا ہے اور ان کو مفرور قرار دینے کی کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے. جنرل اعجاز زوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جنرل صاحب تھینک یو. جنرل صاحب سب سے پہلے تو اسی چیز پہ، کیونکہ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے لیکن میری جو ٹیم ہے پی ٹی آئی کی وہ ان کو ٹیک آن کرے اور ان کو ایکسپوز کرے، مودی نیکسس بتائے، انڈیا کے ساتھ ان کا جو نیکسس ہے وہ بتائے. اس وقت جو آپ کے ادارے کو لے کر بات ہو رہی ہے وہاں سے تو لگتا ہے کہ ایک لڑائی کی موڈ میں ہے پاکستان مسلم نواز اسپیشلی. وہ تو کہتے ہیں کہ شاید ان کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. آپ کے ادارے کا کیا موڈ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں میرے ادارے کا موڈ از ارریلیونٹ. ادارہ ایک ماتحت ادارہ ہے. حکومت وقت کا موڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایک مجرم کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ایک ایبسکانڈر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. نواز شریف اس وقت ایک انتہائی مایوس اور نا امید شخص ہے جو دریا کے اس پار بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے.
اچھا اگر وہ قوم کو لیڈ کرنا چاہتا ہے, اگر اس کے من میں سچ ہے, اگر اس کے کردار میں سچ ہے, واپس آئے, اپنے بچوں کو بھی لے آئے, عدالتوں کو فیس کرے اور آئندہ اس ملک پہ حکومت کرے. لیکن اگر وہ چاہیں کہ وہ کاروبار باہر کریں, بچوں کو باہر بٹھائیں, خود باہر بیٹھیں اور اداروں پہ کیچڑ اچھالیں, تو نہیں ہوگا. کل عمران خان نے جو انٹرویو میں بات کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت تک ہماری پولیٹیکل ایلیٹ الیکٹڈ لیڈر, رائٹ اور رانگ, لوگوں نے الیکٹ کیے ہیں نا, جب الیکٹ کیے ہیں وہ جب تک اپنے کردار کا مظاہرہ نہیں کرتے, جب تک قوم کو فرام دا فرنٹ لیڈ نہیں کرتے, اس وقت تک یہ کہنا کہ فوج یہ نہیں کرنے دیتی, فوج وہ نہیں کرنے دیتی, فوج نے ہمیں کہا گھر بھیجو. میں نے کل بھی کہا تھا, ایک ڈی جی آئی ایس آئی کیسے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ گھر چلے جاؤ؟ اس نے یہ پیغام کس کے ذریعے بھیجا ہے؟ پھر یہ 4 سال خاموش کیوں رہے اس بات پر؟ ٹھیک ہے. پھر کیا اور اس کے بعد وہ آؤٹ گوئنگ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو فیئرویل میٹنگ تھی پرائم منسٹر سے, میں نے اپنی ٹیم کو وہ تصویر بھیجی ہے, ذرا وہ دکھائیے گا. نہ صرف یہ تھی, ایک انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا گڈ پرفارمنس کا.